السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہید ایمان بآیات قرآن کا یہ 24واں درس جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام اس ہفتہ واری دینی نشست میں آج ہوگا۔ اس سے پہلے حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے گستاخوں کی گستاخیوں کو واضح فرمایا اور ان کی گستاخی کس لائق ہے اس کو بھی واضح فرمایا اور ان پر کیا حکم لگتا ہے اس کو بھی واضح فرمایا۔ اب یہ آخری چند باتیں حضور سیدی اعلی حضرت عوام اہل سنت سے فرما رہے ہیں، چونکہ یہ جو ان کے جاہل مضل ضال گمراہ لوگ ہیں، یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو طرح طرح کے مکر و فریب سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہ مکر بھی ہے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو مفتی ہوتے ہیں ان کے پاس کفر کی مشین ہوتی ہے، جس پر چاہتے ہیں کفر کا فتویٰ یوں ہی لگاتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ بہت سے بزرگوں اور بہت سے علماء کے بارے میں بھی یہ لوگ افترا کرتے ہیں، جھوٹی بات ہمارے علماء اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے فلاں فلاں بزرگوں کو بھی کافر کہہ دیا۔ معاذ اللہ یہ جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والے گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ حضور سیدی اعلی حضرت نے کس طرح کیسی احتیاط فرمائی۔ فرماتے ہیں ثانیاً، اب دوسری بات، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، یہ بھی ایک کتاب ہے حضور سیدی اعلی حضرت کی جو اسماعیل دہلوی کے کلمات کفریہ کے رد میں ہے۔ اسماعیل دہلوی نے جو کفریہ کلمات بکے لکھے تحریر کیے، اس کے رد میں حضور سیدی اعلی حضرت نے یہ رسالہ تصنیف فرمایا، تحریر فرمایا، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ۔ فرماتے ہیں دیکھیے اس کتاب کو، دیکھیے
جو خاص اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا. یہ رسالہ ان کے رد میں ہی لکھا گیا. اور بار اول یعنی پہلی مرتبہ یہ جو چھپا ہے شعبان 1316 ہجری میں عظیم آباد تحفہ حنفیہ میں چھپا، جس میں نصوص جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ سے بحوالہ صفحات کتب معتمدہ اس پر 70 وجہ بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا. 70 طریقے سے 70 وجہوں سے اس پر لزوم کفر ثابت کیا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ کفریہ ہے، کفر لازم آتا ہے، لزوم کفر لازم ثابت کیا. اور بالآخر یہی لکھا، یعنی آخر میں اعلیٰ حضرت نے کیا تحریر فرمایا کہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار کف لسان ماخوذ و مختار و مناسب. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اخیر میں کیا فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اکفار یعنی کافر کہنا، کافر کفر کا حکم کسی شخص پر لگانا، فرماتے ہیں اکفار یعنی کافر کہنے سے کف لسان یعنی ہم زبان کو روکیں گے. زبان کا روکنا یہی ماخوذ و مختار و مناسب، یہی بہتر ہے، یہی مناسب ہے. اور اسی حکم کو لیا جائے گا کہ ہم کف لسان کریں گے، یعنی کافر نہیں کہیں گے ایسے کہنے والے کو، حالانکہ وہ کلمہ کفریہ ہے. 70 وجہوں سے بیان فرمایا اعلیٰ حضرت، لیکن آخر میں کیا فرمایا کہ ہم کف لسان کریں، یعنی کافر نہیں کہیں گے. یہی اسی میں احتیاط ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. ثالثاً، یہ تو دوسری بات ہو گئی. اب دیکھیں کتنے طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ کیسی جھوٹی باتیں کرتے، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت نے کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں چھوڑی. فرماتے ہیں ثالثاً، اب تیسری بات دیکھیے کہ سل السیوف الہندیہ علی کفریاتی بابا نجدیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے. فرماتے ہیں اس کو دیکھیے کہ یہ صفر 1316 ہجری کو عظیم آباد میں چھپا. اس میں بھی اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین پر بوجوہ قاہرہ لزوم کفر کا ثبوت دے کر صفحہ 21-22 پر لکھا، یہ حکم فقہی متعلق بکلمات صفحی تھا. یعنی یہ تو جو حکم تھا یہ حکم فقہی تھا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے. یہ ان کے جو کمزور کلمات ہیں، جو نامناسب کلمات ہیں، ان پر جو حکم لگا یہ حکم فقہی تھا. مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے حد برکتیں ہمارے علماء کرام پر کہ یہ کچھ دیکھتے اس طائفہ کے پیر سے بات بات پر سچے مسلمانوں کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے ہیں. یعنی یہ علماء کرام پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں، لاکھوں رحمتیں نازل ہوں کہ یہ جو طائفہ کا مطلب گروہ، یعنی یہ جو وہابیوں کا گروہ ہے، اور اس کا امام جسے یہ لوگ بھی امام الطائفہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو امام الطائفہ فرمایا. یعنی ان کا جو گروہ ہے گمراہوں کا گروہ، اس گمراہی والے گمراہوں کے گروہ کا امام. تو یہ جو گروہ ہے بارہا یہ لوگ، اور اس کا جو گرو گھنٹال ہے یعنی اسماعیل دہلوی، اس نے بھی بارہا ہمارے علماء اہل سنت پر کفر و شرک کا الزام عائد کیا، یعنی کافر کہا، مشرک کہا. لیکن پھر بھی اگر بدلہ لینا ہوتا کہ اس نے ہمیں کافر کہا تو ہم بھی اس کو کافر کہیں گے، نہیں. دیکھیے علماء اہل سنت پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ تبارک و تعالی کی. فرماتے ہیں کہ بات بات پر سچے مسلمانوں کی نسبت، یعنی جو پکے سچے مسلمان ہیں ان کے بارے میں حکم کفر و شرک سنتے ہیں.
بارہا سنتے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمان کافر، فلاں مسلمان کافر، یہ ان لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، کھڑے ہو کر سلام پڑھے تو مشرک ہو گئے، مزارات پہ حاضری دی تو مشرک ہو گئے، بات بات پر مشرک اور کافر یہ لوگ کہتے رہتے ہیں بئی ہما، اس کے باوجود نہ شدت غضب یعنی کوئی غصہ نہیں دکھایا، یعنی غصے کے عالم میں ایسا نہیں ہے کہ پلٹ کر ان پر بھی جو ہے حکم کفر عائد کر دیا، ان کو بھی کافر کہہ دیا۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود نہ شدت غضب وہ دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، یعنی یہ بہت زیادہ غصہ نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے احتیاط کا دامن بھی یہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، احتیاط برتتے ہیں، حکم لگانے پر، کسی پر کفر کا حکم لگانے پر احتیاط کرتے ہیں۔ نہ قوت انتقام حرکت میں آتی ہے، انتقام لینے کی قوت بھی اس کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی۔ ہمارے وہ علماء اہل سنت ہیں جو سچے علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، کہ انتقام لینا مقصود نہیں ہے، غصہ دکھانا مقصود نہیں ہے، احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے، یعنی ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ لزوم کفر یعنی کوئی جملہ ہو، کوئی کلمہ ہو، وہ اس کلمے سے کفر لازم آتا ہو تو اسے کہیں گے لزوم کفر۔ اب وہ کلمہ کہنے والا اس کو کیا کہا جائے؟ تو اگر وہ اس کو کافر کہیں گے اس کی وجہ سے تو یہ ہوا التزام کفر۔ تو لزوم کفر اور التزام کفر میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، یہ ہے لزوم کفر، یعنی کسی کی بات کا کلمہ کفر ہونا یہ اور بات ہے، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات ہے، یہ ہے التزام کفر۔ یعنی کسی کی بات کا کفریہ ہونا، کفریہ کلمہ ہونا یہ الگ چیز ہے جسے لزوم کفر کہا جاتا ہے، اور ایسا کہنے والے کو کافر کہنا، کافر مان لینا یہ ہے التزام کفر۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم احتیاط برتیں گے، اسماعیل دہلوی سے متعلق فرما رہے ہیں ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ یعنی اگر ہلکا سا کمزور سے کمزور بھی اگر کوئی احتمال اسلام والا، کوئی گمان، کوئی احتمال، یعنی کوئی ایسی بات مل رہی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں وہ مسلمان ہے، تو ہم اس پر کفر کا حکم لگانے سے ڈریں گے۔ یہ دیکھیے کیسی احتیاط ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ ان لوگوں نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو ایسے ہی، یہ کفر کی مشین، کفر کا حکم صادر کرنے کی مشین ہے۔ یہ الزام ہے اعلیٰ حضرت پر، افترا ہے، جھوٹ باندھتے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رابعاً، یہ تو تیسری بات ہو گئی، اب دیکھیے چوتھی طریقے سے اب پھر فرما رہے کہ ازالت العار بحجر الکرائم عن کلاب النار، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کو دیکھیے کہ پہلی مرتبہ بار اول 1317 ہجری کو عظیم آباد میں چھپا۔ اس میں صفحہ نمبر 10 پہ لکھا کہ ہم اس باب میں قول متکلمین اختیار کرتے ہیں۔ ہم کفر کا حکم لگانے پر، کسی شخص پر کفر کا حکم لگانے میں ہم متکلمین کا قول اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں جو کسی ضروری دین کا منکر نہیں، نہ ضروری دین کے کسی منکر کو مسلمان کہتا ہے، اسے کافر نہیں کہتے۔ جو ضروریات دین کا انکار کرنے والا نہیں ہے
یا کوئی ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو وہ مسلمان نہیں کہتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. دیکھیے کتنی احتیاط. خامساً پانچویں بات، اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجیے. اسماعیل دہلوی کو چلیے جانے دیجیے، کیونکہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے پہلے. اسماعیل دہلوی یہ مر گیا وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے پہلے. وہ زمانہ جو ہے ایک نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجیے. یہی دشنامی، یعنی یہ جو یہ فرماتے ہیں یہی دشنامی لوگ، یعنی یہ جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، جو گالیاں بکتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب ان کے کفر پر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ موجود تھے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ پہلی مرتبہ ان کو کافر کہہ دیا، نہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ اب فتویٰ دیا ہے، جب تک ان کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی، یعنی ان کی گالیوں پر جب تک اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب کے باعث، یعنی وہ جو مسئلہ تھا کہ وہ رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو امکان کذب کے باعث اس کی وجہ سے ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے، یعنی 78 وجہوں سے اعلیٰ حضرت نے حکم کفر ثابت کیا. اور فرماتے ہیں سبحان سبوح میں بالآخر صفحہ نمبر 80 طبع اول، یعنی پہلی مرتبہ جب یہ چھپی اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ سبحان سبوح، تو اس میں صفحہ نمبر 80 پر پہلی مرتبہ جو چھپی طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا للہ، حاشا للہ، 1000 بار حاشا للہ، یعنی قسم خدا کی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ جو پہلی مرتبہ یہ رسالہ چھاپا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اخیر میں یہی لکھا کہ میں ہرگز 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 خدا کی قسم میں ان کو کافر کہنا، ان پر حکم کفر لگانا پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، یعنی یہ جو مدعیان جدید ہیں، یہ گنگوہی، امبیٹوی اور ان کے جو چیلے چپاڑے ہیں، یہ سب دیوبندی وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو ان سب مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. یہ پہلی مرتبہ جو چھاپی گئی وہ کتاب، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے آخر میں یہی لکھا کہ ابھی تک میں انہیں مسلمان ہی جانتا ہوں، کافر نہیں کہتا. تو اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پہلی مرتبہ ان کو کافر کہہ دیتے اعلیٰ حضرت، حالانکہ ان کے جملے سے کفر ثابت ہو رہا ہے، حکم کفر لگ رہا ہے، کفر لازم آ رہا ہے، کفر کو آپ ثابت فرما رہے ہیں، لیکن ایسا کہنے والے کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے کافر نہیں کہا، بلکہ اب تک میں مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں، یعنی وہ گمراہ تو ہیں، ان کی گمراہی میں شک نہیں، لیکن ان کو کافر میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی تک. اور امام الطائفہ، امام الطائفہ یعنی وہ اسماعیل دہلوی، امام الطائفہ یعنی اس گروہ کا امام، امام الطائفہ کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. یعنی جہاں تک ہو سکے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. تو جتنا ممکن ہو سکے تو اس کو کافر نہ کہا جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، یعنی کوئی راہ نکلتی ہو، کوئی احتمال نکلتا ہو اسلام کا، تو اسے مسلمان ہی کہا جائے، کافر نہیں کہا جائے. تو اسی پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تکفیر سے حضور نے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر یعنی کفر کی وجہ آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے، سورج سے زیادہ واضح نہ ہو جائے، روشن نہ ہو جائے، اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے.
محمل بھی باقی نہ رہے، یعنی کوئی احتمال کی جگہ کمزور سے کمزور بھی اسلام کے احتمال کی جگہ اگر باقی ہے تو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اور حکم اسلام کے لیے اصلاً بالکل کوئی ضعیف کمزور سا کمزور محمل بھی باقی نہ رہے تب حکم کفر ہے، یعنی کوئی بھی اب راستہ ہی نہیں ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے، کوئی تعویل نہیں نکل سکتی، تب اس پر حکم کفر لگے گا۔ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، کیونکہ اسلام ہی سربلند ہے، سربلند رہے گا اور اس پر کسی کی سربلندی نہیں ہو سکتی، کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتا دوسرا۔ مسلمانوں، تمہیں اپنا دین و ایمان اور روز قیامت و حضور بارگاہ رحمان یاد دلا کر استفسار ہے۔ اب اعلیٰ حضرت ایمان والوں کی طرف مخاطب ہے، مسلمانوں کی طرف، کہ اے مسلمانوں تمہیں اپنا دین و ایمان یاد ہے یا نہیں؟ تمہارا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ یاد کرو، اور روز قیامت کو بھی یاد کرو، اور حضور بارگاہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ان چیزوں کو یاد دلا کر استفسار ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں کیا کہ جس بندے خدا کی دربار تکفیر یہ شدید احتیاط، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو بندے خدا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ جس کے کفر کا حکم لگانے کے بارے میں جس کی اتنی زیادہ احتیاط ہے، اتنی زیادہ جو احتیاط برتتا ہے، یہ جلیل تصریحات یعنی یہ بالکل واضح تصریح صراحت، اس پر تکفیر کا افتراء، کتنی بے حیائی، یعنی اتنی صراحت کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے جب فرما دیا اور اس کے باوجود اعلیٰ حضرت پر جو ہے وہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے، کیسا ظلم، کتنی گھنونی ناپاک بات۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں قطعاً حق فرماتے ہیں۔ حضور جو فرماتے ہیں بے شک قطعاً حق فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ان لوگوں کا وہی حال ہے، وہی حال ہے جو حضور نے فرمایا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے، جب تجھ میں شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، تو جو چاہے کر۔ تو وہی حال ان کا ہے، اب ان کے اندر بھی ذرہ برابر حیا نہیں ہے، تو اب یہ طرح طرح سے جھوٹ باندھتے، ہمارے علماء پر طرح طرح سے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بے حیا باش وآنچے خواہی کن، بے حیا ہو جا، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ کر۔ بے حیا ہو جا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں روکنے والا، پھر تو جو چاہے کر۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ بے حیا ہے، تو یہی حال ہے، یہ بالکل بے حیا ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے علماء پر جو ہے وہ حکم کفر کا افتراء کرتے ہیں، یعنی جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے زبردستی جو ہے ہمارے پیشواؤں کو کافر کہہ دیا، ایسے ہی کافر کہہ دیا، یہ وہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب ایسی اڑتی بات۔ مسلمانوں، یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات، یہ بالکل واضح، بالکل روشن، آفتاب کی طرح روشن یہ عبارتیں جو اس سے پہلے ذکر کی اعلیٰ حضرت نے، تمہارے پیش نظر ہیں، تمہارے سامنے ہیں، جنہیں چھپے ہوئے 10 اور بعض کو 17 اور تصنیف کو 19 سال ہو گئے، جن کو چھپے ہوئے 10 سال ہو گئے، اور بعض کتابوں کو تو چھپے ہوئے 17 سال ہو گئے، چھپے ہوئے، اور لکھے ہوئے تو 19 سال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت 19 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، اور ان دشنامیوں یعنی گالی دینے والوں کی تکفیر تو اب 6 سال یعنی 1320 سے ہوئی۔ یہ رسالہ اعلیٰ حضرت نے، یہ جو رسالے ہیں
اعلیٰ حضرت نے 19 سال پہلے تحریر فرمائے اور ان پر حکم کفر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے 19 سال پہلے یہ سب لکھا اور چھاپا گیا، یہ سب ان کو بھی پہنچا، ان کو بھیجا گیا، اور جو ان پر حکم کفر عائد کیا اعلیٰ حضرت نے یہ کب؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی 6 سال ہوئے۔ بتائیے کتنی احتیاط! اتنے سال حضور اعلیٰ حضرت نے انتظار فرمایا کہ شاید ان کی توبہ کسی طریقے سے ضعیف طریقے سے بھی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے یا رجوع کر لیا ہے، یا کم سے کم یہی کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری عبارت نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں لکھا ہے، کسی اور نے لکھا ہے، کم سے کم یہی کہہ دیتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی تو 6 سال یعنی 1320 سے ہوئی ہے جب سے المعتمد المستند چھپی۔ جب یہ چھپی ہے تب ان پر حکم کفر۔ ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ و رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو۔ یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افطرا ہی رد نہیں کرتی بلکہ صراحتاً صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جو عبارتیں ہیں ان کو پڑھو، بار بار پڑھو، غور سے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو گستاخی کرنے والے، یہ گالیاں دینے والے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے پہلی ہی مرتبہ کافر نہیں کہا، شروع سے ہی ان کو کافر نہیں کہا، حالانکہ ان کے کلمات کفریہ کو بیان فرمایا کہ یہ کلمات کفریہ ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے، لیکن کافر نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کب تک نہ کہا؟ فرماتے ہیں جب تک یقینی، قطعی، واضح، روشن، جلی طور سے ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو، جب تک کہ ان کا کفر بالکل واضح، روشن، جلی طور پر سورج کی طرح بالکل واضح جب تک کہ نہیں ہو گیا، ظاہر نہیں ہو گیا ان کا کفر، تب تک کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ان پر حکم کفر عائد نہیں فرمایا، جس میں اصلاً یعنی بالکل ہرگز کوئی گنجائش، کوئی تعویل نہ نکل سکی، یعنی اب کوئی تعویل تھی نہیں کہ ان کو بچایا جائے، کوئی گنجائش ہی نہیں نکل رہی کہ ان کو مسلمان کہا جائے۔ فرماتے ہیں کوئی تعویل نہ نکل سکی کہ آخر یہ بندے خدا وہی تو ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو بندے خدا فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ وہی تو ہے جو ان کے اکابر پر، یعنی اسماعیل دہلوی وغیرہ، ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا اسماعیل دہلوی سے متعلق۔ یہ کون ہے؟ انہی کے اکابر میں سے تو ہے اسماعیل دہلوی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا۔ دیکھیے کتنی احتیاط۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے، یعنی کسی کے لیے مسلمان کا، اسلام کا حکم دینے کے لیے، مسلمان کہنے کے لیے اصلاً کوئی ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے، یعنی کوئی جگہ باقی نہ رہی، کوئی ایسی بھی ایک احتمال ضعیف سا، کمزور سا بھی احتمال اسلام کا جب بالکل بھی باقی نہ رہا، تب اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم لگایا۔ بندے خدا وہی تو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے اپنے آپ کو کہ یہ بندے خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں یعنی ان گالیوں کی نسبت، جب تک ان کی دشناموں یعنی ان کی گالیوں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی، ان گالی دینے والوں کی نسبت 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر 78 وجہ سے حکم کفر ثابت کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار بار حاشا للہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ جب کیا ان سے کوئی ملاپ تھا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا اس وقت میرا ان سے کوئی ملاپ تھا؟
کہ اس وقت میں نے ان کو کافر نہیں کہا اور اب دشمنی ہو گئی ہے تو اب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں؟ کیا اس کی وجہ سے ایسا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح فرما دیا کہ کیوں میں نے اس وقت ان پر حکم کفر عائد نہیں کیا اور اب کیوں؟ کیونکہ اب تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کیا ان سے کوئی ملاپ تھا اور اب رنجش ہو گئی، جب ان سے جائیداد کی کوئی شرکت نہ تھی اب پیدا ہو گئی، یعنی پہلے جو کوئی جائیداد کی شرکت وغیرہ نہیں تھی تو اس لیے ان کو کافر نہیں کہا، اب جائیداد میں کوئی شرکت ہو گئی تو لاؤ کافر کہہ کے پوری جائیداد ہم لے لیں، ایسا کچھ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حاشا للہ، مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت، یعنی مسلمان کا، کسی بھی مسلمان کا محبت کرنے کا اور کسی سے دشمنی رکھنے کا، کسی سے محبت کرنے کا اور کسی سے دشمنی رکھنے کا تعلق جو ہے وہ صرف محبت و عداوت خدا و رسول ہے۔ محبت و عداوت خدا و رسول ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور انہی کی خاطر وہ کسی سے عداوت کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں جب تک ان دشنام دہوں سے، یعنی ان گالی دینے والوں سے دشنام صادر نہ ہوئی، یعنی گالی نہ نکلی، گالی صادر نہ ہوئی، جیسے تھانوی صاحب، اشرف علی تھانوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں ان کی سخت گالی سن 1319 میں چھپی۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو یہ حضرت جو ہے تھانوی صاحب، یہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے، اس سے پہلے جو ہے یہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے، بلکہ ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ مجلس میلاد مبارک اور قیام میں شریک اہل السلام ہوتے تھے، یعنی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے تھے، میلاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا پہلے، یہ پہلے حال تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صادر نہ ہوئی، یعنی گالی جب تک کہ صادر نہ ہوئی، یا اللہ و رسول کی جناب میں ان کی دشنام یعنی گالی نہ دیکھی سنی تھی، یعنی جب تک کہ میں نے ان کی تحریر نہیں دیکھی تھی، سنی نہیں تھی، اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا، یعنی جب تک کہ مجھ پہ لازم تھا کہ میں وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، تو اس وجہ سے اس کا پاس لحاظ لازم تھا۔ غایت احتیاط سے کام لیا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت احتیاط سے کام لیا، حکم کفر عائد نہیں کیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح طرح ان پر کفر لازم تھا، یعنی فقہائے کرام کے حکم پر اگر عمل کیا جاتا تو کئی طریقوں سے، کئی وجہوں سے ان پر کفر کا حکم جو ہے وہ لازم آ رہا تھا، مگر احتیاطاً ان کا ساتھ نہ دیا، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان کہلاتے تھے تو اس وجہ سے میں نے فقہائے کرام کا ساتھ نہ دیا، یعنی ان کے حکم پر عمل نہ کیا، حالانکہ فقہائے کرام کے احکام کے مطابق ان پر کفر کئی وجہوں سے ثابت ہو رہا تھا، لیکن میں نے ان پر حکم کفر صادر نہ کیا۔ فرماتے ہیں اور متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا، فقہائے کرام کا مسلک نہ اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ احتیاط اسی میں تھی، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی، یعنی گالی دینا اور ضروریات دین سے کا انکار کرنا، یہ بالکل صاف صریح دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کا اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گالی بکنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گالی بکنا آنکھ سے دیکھی، یعنی جب میں نے ایسا صاف صریح طور پر میں نے آنکھ سے اس کو دیکھا تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، یعنی اب ان پر حکم کفر لگانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا،
کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی چارہ اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ ایسا حکم ان پر اب آ رہا ہے، اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا۔ لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا، یعنی اب کسی طریقے سے کوئی راستہ نہیں تھا، تو اب اخیر میں اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اب ان پر حکم کفر میں نے دیا اور شائع کیا، اب چھاپا، پہلے ہی رسالے میں نہیں چھاپا بلکہ اب چھاپا۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہ ان تحریرات کو جو حضور اعلی حضرت نے جو رسالے تحریر فرمائے ان کو 19 سال پہلے تحریر فرمایا تھا اعلی حضرت، اور حکم کفر کب صادر فرمایا؟ اعلی حضرت فرما رہے کہ اب یعنی 6 سال پہلے ہی آپ۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ آیا حق اور مٹا باطل، باطل کو ضرور مٹنا ہی تھا۔ حق آیا اور باطل چور چور ہو گیا، مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ آج کا 24واں درس تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور چند باتیں یہ اگلے درس میں، اگلے ہفتے یہ چند آخری جو ہے وہ کچھ کلمات یہ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں جو آخری درس ہوگا